وہ صحابہ جو غیر عرب تھے، وہ صحابہ جو غیر عرب تھے، سلمان، صہیب، بلال رضی اللہ عنہ اجمعین، کوئی حبشہ کا، کوئی فارس کا، کوئی روم کا، یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خزرج یہ عرب، خزرج کا قبیلہ عرب کا قبیلہ، اور یہ تینوں غیر عرب، کوئی روم کا، کوئی فارس کا، کوئی حبشہ کا، زبان بھی الگ ان کی، اور ظاہر بات ہے کہ رنگ اور شکلیں بھی الگ۔ تو خزرج کے سردار قیس بن رفیع اس نے یہ کہا کہ بھئی تم دعوت کے کام کے اہل نہیں ہو، سنو تو صحیح، تم اس دعوت کے کام کے اہل نہیں ہو، کیونکہ تمہاری زبان اور تمہاری زبان عربی نہیں ہے، اور ہم عرب ہیں، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عربی ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے وہ عربی ہے، حدیث عربی ہے، تو جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے۔ تو جو سننا، کیونکہ ہماری زبان ہمارے نبی کی زبان ہے عربی، تو جو مدد ہم کر سکتے ہیں نبی کی، آپ کی زبان والا ہونے کی وجہ سے وہ تم نہیں کر سکتے۔ ہم زیادہ حقدار ہیں نبی کی مدد کے، اور زیادہ اہل ہے اس دعوت کے کام کے، کیونکہ ہماری زبان نبی کی زبان ایک ہے، عربی ہے، اور تم کوئی روم کا، کوئی فارس کا، کوئی حبشہ کا، تم اس کام کے اہل نہیں ہو۔ اتنی بات جب کہیں قیس مطاطیہ نے، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سید العلماء، انہوں نے قیس کا گریبان پکڑ لیا اور کھینچ کر لے گئے آپ کی خدمت میں، اور کہا کہ اس نے ایسی بات کہی ہے، اور یہ کہا کہ ہم عربی ہیں اور ہم زیادہ حقدار ہیں اس دعوت کے کام کے۔ آپ کو غصہ آیا اس بات پر، اور آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، سارے صحابہ کو جمع کر لیا آپ نے۔ حضرت معاذ اسی طرح سے گریبان پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے، اور آپ منبر سے بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بیان میں کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، یہ تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، جسے انگریزی آتی ہے وہ انگریزی، جسے اردو آتی ہے وہ ہندی، جسے عربی آتی ہے وہ عربی، نہ یہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، تم نے کیوں کہا یہ کہ ہماری زبان عربی ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں؟ تمہاری جو زبان سے ایک زبان ہے عربی، دنیا میں بہت زبانیں ہیں، ایک زبان اس میں سے عربی بھی ہے، زبان پر تم نے فخر کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو، قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی پسند نہیں کہ صرف تم زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو جاؤ، یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زبان کی بنیاد پر تقسیم ہونا بھی امت کا افتراق ہے، امت کا افتراق ہے، امت کا گروہ میں بٹ جانا ہے۔ اگر زبان کی بنیاد پر بھی سوچا کہ ہماری زبان والے تمہاری زبان والے، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ میں، دعوت کے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کا کہ یہ طبقہ، یہ طبقہ، وہ طبقہ، وہ طبقہ، کہ نہیں، امت کی طبقات بٹی ہوئی ہے۔ جتنی امت میں خوریزی ہے، جتنی امت میں
بدامنی ہے، جتنی امت میں لوٹ مار ہے، اور جتنے امت کے درمیان جھگڑے ہیں، خدا کی قسم صرف طبقات کے فرق کی وجہ سے، صرف طبقات کے فرق کی وجہ سے جتنی امت کے درمیان خوریزی ہے، جتنی بدامنی ہے، اور جتنے امت میں جھگڑے ہیں، صرف طبقاتی فرق کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقاتی فرق کو ختم کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا۔ ادھر دیکھو، بلال کو مؤذن بنایا۔ عرب نہیں ہے، گورے نہیں ہیں، کالے ہیں، لیکن مؤذن ہونے کا شرف ان کو ملا۔ حالانکہ اذان اللہ نے خواب میں کسی اور کو دی۔ عبداللہ بن زید ابن عبد ربی کو اذان ملی خواب میں، فرمایا زید، عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ یہ اذان بلال کو سکھلا دو، دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دیکھو میں کچھ ضروری عادت کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ بھئی یہ ہمارے تعلق والے ہیں اور یہ ہمارے تعلق ہے کہ ہیں، جی ہاں تو جناب آپ کے ہاں ایک تعلقہ ہوتا ہے اور ایک آپس کا تعلق ہوتا ہے، جی ہاں تعلق بھی ہے اور یہ ہمارے تعلق ہے کہ بھی ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک ملک میں شورا بن رہی تھی، ہم نے کہا بھائی دیکھو یہ جو فلاں آدمی ہے نا، یہ نظام الدین بہت اہتمام سے آتے ہیں، ہر سال 4 مہینے پابندی سے لگاتے ہیں، قربانی دیے ہوئے ہیں، ان کو شورا میں لیا جائے۔ ایک صاحب میرے کان میں آ کر کہنے لگے کہ یہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں، یہ ہمارے ملک کے، ہاں ایک ملک میں تھے ہم باہر، میرے کان میں آ کر کہا کہ ان کو شورا میں مت لینا، کیوں؟ نہیں ہمارے ملک کے نہیں ہیں، رہتے یہاں ہیں لیکن یہ اصل اس ملک کے باشندے نہیں ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بلال کہاں کے تھے؟ پوچھا، جی ہاں، یہ خیال پیدا ہونا کہ آدمی ہمارے ملک کا نہیں ہے تو یہ مشورے میں شورا میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بنیاد نہیں ہے کہ ہمارے تعلق ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارے تعلق والے نہیں ہیں۔ اب نے بلال کو مؤذن بنایا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے وحدانیت کا بیان کرنے میں حضرت بلال نے اذیتیں برداشت کی ہیں۔ فرمایا بلال کو مؤذن بناؤ۔ آواز بلند ہے، یہ ظاہری سبب ہے، اللہ کے وحدانیت کو زیادہ بیان کرنے والے اور تکلیف سب زیادہ اٹھانے والے ہیں، اس لیے فرمایا کہ بلال کو مؤذن بناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ایسے پیچھے نہ رکھا کہ بھئی یہ ہمارے خاندان کے یا ہمارے زبان کے، ہمارے قبیلے کے، ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے، اور آپ کے مشیر خاص، روایت میں ہے کہ جب آپ حضرت سلمان سے بات کرتے تھے تو کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا۔ کون تیسرا کوئی شریک؟ سلمان فارسی، ان سے بات کرتے تھے کوئی تیسرا شریک نہیں ہوتا تھا، حالانکہ اجنبی آدمی ہے، عرب نہیں ہے، جی ہاں ایران سے آئے۔ کہاں سے؟ جی ہاں ایران سے آئے، لیکن آپ کے کیا تھے؟ خاص مشیر۔ خندق کا کھدوانا اور خندق بنا کر مقابلہ کرنا، یہ رائے انہوں نے دی تھی، ان کی رائے پر خندق کو دی گئی۔ ان کے کہنے پر اسلام میں سب سے پہلے خندق کھود کر جو مقابلہ کیا گیا کفار سے، وہ صرف سلمان فارسی کی رائے پر۔ یہ سلمان فارسی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی، آپ نے امت بنائی، اس لیے
آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے امت کو طبقات میں تقسیم نہیں کیا، امت کو طبقات میں تقسیم نہیں کیا. ہمارا طبقاتی جوڑ نہیں ہے، طبقاتی جوڑ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت طبقات میں بٹی ہوئی ہے. ہم دعوت کے ذریعے امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں نکلنا چاہتا، تو سنو توجہ سے بات. میرے نزدیک صرف نکلنا اہم نہیں ہے، میرے نزدیک صرف نکلنا اہم نہیں ہے. میرے نزدیک صرف نکلنا اہم نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے ساتھ نکلنے کا مزاج بنانا اہم ہے. ہماری بات سمجھے؟ ہر مسلمان کے ساتھ مل کر نکلنا اہم ہے، نکلنا اہم نہیں ہے. جماعت آئی فرانس سے اور سوڈان سے، فرانس سے اور مسکرات جماعت، دو جوڑے فرانس سے آئے اور دو جوڑے دونوں عرب نہیں، فرانس سے آئے وہ انگریزی والے، سوڈان سے آئے اب دو جوڑے کالے سیاہ فام، سوڈان سے دو جوڑے انتہائی گورے سفید. تشکیل معاشرے میں صبح کو جماعت بن گئی، تشکیل کر دو چاروں. ایک دو جوڑے ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہماری تشکیل سوڈان والوں کے ساتھ کی گئی ہے، یہ تو ہم تو گورے ہیں، یہ کالے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے. کیونکہ ہمارے علاقوں میں تو کالوں کا علاقہ ہی الگ ہے بالکل، ان کے مسجدیں الگ، ان کے محلے الگ، ان کے بازار الگ. ہماری کالونیاں، ہماری آبادی، ہمارا علاقہ بالکل الگ ہے. سنو غور سے. ساتھی کہنے لگے کہ بھئی اگر یہ ایک ساتھ نہیں نکلنا چاہتے تو نہ نکلے، ہمیں تو دین سیکھنا ہے نا، ہمیں تو دین سیکھنا ہے. اگر یہ اس طرح نکلنے سے ان کو اشکال ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ان کی تشریح الگ ہو جائے، ان کی الگ ہو جائے. اس لیے تو اصل تو دین سیکھنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے دین سیکھنا ہے، اور یہ اس طرح نکلنے کو تیار نہیں ہے تو ہمیں ان کی رعایت کرنی چاہیے. میں نے دونوں کو مشورے میں بلایا، میں نے کہا تم دونوں یہاں سے اپنے ملک واپس چلے جاؤ. یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ تم تبلیغ میں آ کر یہ کہو کہ ہم ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. میں نے کہا تبلیغ کا مقصد صرف دین سیکھنا نہیں ہے، تبلیغ کا مقصد صرف دین سیکھنا نہیں ہے. دین سیکھنے کے بہت اسباب اور راستے ہیں. اس تبلیغ کا مقصد یہ تھا کہ تم ساتھ نکل کر آپس میں مختلف زبان، مختلف رنگ، مختلف قبیلے، مختلف برادریوں کے ایک ساتھ نکل کر یہ بتاؤ مسلمانوں ساری امت کو کہ صحابہ کے زمانے میں آپس کی اجتماعیت کس طرح تھی. میں نے کہا نزدیک تمہارا خروج اہم نہیں ہے، تمہارا ساتھ مل کر نکلنا اہم ہے. تو اپنے ملک واپس چلے جاؤ. یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہاں آ کر یہ کہو کہ ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو جمع کرنے والا کام بھی امت کو تقسیم کر کے کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کو جمع کرنے کا کام امت کو تقسیم کر دینا چاہیے، نہیں ہوگا. واپس چلے جاؤ. تو بات کی اتنا روئے دونوں بیٹھ کر، اور ایسے گلے مل کر روئے ایک دوسرے سے. میں نے کہا دیکھو یہ ہے وہ منظر جہاں آگے آپ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ جو ان کے ہاں چلا جاتا ہے وہ ان کے ساتھ جیسے مل جاتا ہے.
میرے دوستوں عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ یہ مجمع جمع ہو جائے، برادری والے وہاں جمع ہو جائیں، فلاں برادری کا جوڑ وہاں ہو جائے، یہاں خواص کو جوڑ لیا جائے، یہاں جی وہ فلاں برادری یہاں رہتی ہے، ان کا ایک اجتماع ہو جائے، کان میں بات پڑ جائے گی۔ رؤسائے مشرکین نے اپنا جوڑ الگ چاہا تھا صحابہ سے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ رؤسائے مشرکین کو کی وجہ سے اپنے صحابہ کو ان سے الگ کر دیں، اس لیے کہ تربیتی اختلاط میں ہے، تربیتی آپس میں ملنے میں ہے، تربیتی آپس میں ملنے میں ہے۔ میں تمہیں عام سے عام مسلمان کے ساتھ رہنا آ جاوے، بس یہ تمہاری اجتماعیت ہے، یہ اجتماعیت ہے کہ عام سے عام مسلمان کے ساتھ رہنا آ جاوے۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، کہ یہ ان کے گریڈ، ان کے معیار کے، ان کی سزا کے نہیں ہیں، لہذا ان کو الگ کر دو، انہیں الگ کر دو۔ دیکھیے تو صحیح، بادشاہ شہزادے شاہی ماحول سے آئے، بھائی ابن حجر، آپ نے حوالے کر حضرت معاویہ کے، تو معاویہ بالکل فقیر، جی ہاں، پہننے کو چپل بھی ان کے پاس نہیں، اتنا فقیر، حالانکہ ہمارے یہاں فقیر سے فقیر آدمی ہو کے پیروں میں جوتے ضرور ہوتے ہیں، ہاں پیر میں چپل، کتنا جو کوئی فقیر ہو لیکن پیر میں چپل ضرور ہوں گے۔ معاویہ اتنے فقیر تھے ان کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھے۔ اس سے ان کی محتاجی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس سے ان کے فقر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حوالے کیا گیا ان کے شہزادے کو، کھلانا پلانا دین سکھلانا تمہارے ذمہ ہے، جی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کسی مسلمان کو اس کے فقر کی وجہ سے بھی حقیر نہیں سمجھتے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی لوگوں کو اپنے صحابہ کے درمیان اونچا مقام دیا ہے، اجنبیوں کو اونچا مقام دیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بلال کو مؤذن بنایا، حالانکہ نہ عرب ہیں، نہ آپ کے زبان کے ہیں، نہ آپ کے رنگ کے ہیں، لیکن بتانے کے لیے کہ اس کام میں اجتماعیت یہ ہے کہ اس امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو، اس امت کے درمیان سے طبقاتی فرق ختم ہو، یہ اصل مقصد ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ، نئے ساتھیوں کو تیار کرو، نئے سے نئے مسلمان کے ساتھ نکلو، نئے سے نئے مسلمان کے ساتھ نکلو، اس سے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اس سے اخلاق یہ فرمایا کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، فرمایا کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو۔ ایک صاحب جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، وہاں ان کا ہاتھ کٹ گیا پہنچے سے، ہاتھ پہنچے سے کٹ گیا۔ حضرت عمر کے پاس آئے، سفر سے واپس ہوئے، ہاتھ دیکھا تو عمر نے کیا ہوا کہ جی فلاں موقع پر تھے اللہ کے راستے میں اور وہاں اللہ کے راستے میں ہاتھ پہنچے سے کٹ گیا ہے، دایاں ہاتھ تھا کٹ گیا۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کے پاس اپنا ہاتھ لیے ہوئے، کتنے میں دسترخوان لگا کھانے کا کھانا کھانے بیٹھے تو ان صاحب کو خیال ہوا کہ میرا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر لوگ میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے، تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، تو انہیں خیال ہوا کہ مجھے کھانا لگنے سے پہلے خود ہی نکل جانا چاہیے یہاں سے،
وہ آہستہ 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 پیچھے ہٹے اور وہاں سے اٹھ گئے، اس خیال سے کہ بھئی میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، پہنچے ہاتھ کٹا ہوا ہے تو لوگ میرے ساتھ بیٹھنا گھن کریں گے تو میرے ساتھ کھانا مناسب نہیں سمجھیں گے، انہیں میرے ہاتھ سے کراہیت ہوگی، لہذا مجھے خود ہی ہٹ جانا چاہیے۔ حکمت سمجھ گئے کہ یہ اپنے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے درمیان سے اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور بلا کے بٹھایا دسترخوان پر، یہاں بیٹھو۔ کھانے کا پیالہ آ کر رکھا گیا۔ اس زمانے میں یا آج کل کی طرح تو فیشن تھا نہیں کہ ہر ایک کے لیے الگ پلیٹ ہو، ہر ایک کے لیے الگ پلیٹ ہو۔ جی ہاں، آج بھی مسلمان کو مسلمان سے دور رکھنے کے لیے ایسے کیا بتاؤں، ایسے ایسی جھوٹی افواہیں اور ایسی چیزیں اڑائی جا رہی ہیں کہ مسلمان مجتمع نہ ہو، مسلمان مجتمع نہ ہو۔ وہ عبادت جس کے ذریعے اللہ تعالی سے کہہ کر سارے کائنات کے نظام کو بدلا جاتا تھا، جی آج مسلمان اس وہن کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا کہ مسجدوں میں لوگ جمع نہ ہوں ورنہ بیماری پھیل جائے گی۔ یہ محض جہالت اور محض عقیدے کی خرابی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان صاحب سے کہ جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس پیالے کے اندر نہیں گھما دو گے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ سب سے جسے بیٹھے تھے خان پر سب سے کٹا ہوا ہاتھ جب تک تم پیالے میں نہیں گھما دو گے اس وقت تک ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا۔ تمہارے نے قسم کھا لی، بیٹھے ہوئے سب دسترخوان پر، کھانے کا پیالہ لا کر رکھا گیا۔ حضرت عمر کا حکم تھا، امیر المومنین کا حکم ہے۔ سارے دسترخوان میں بیٹھے تھے، سب سے کہہ دیا کوئی کھانا نہیں کھائے گا جب تک یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ پیالے کے اندر نہیں گھما دے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیالے میں گھسایا اور پیالے کے اندر ہاتھ چلایا۔ حضرت عمر نے فرمایا سب کھاؤ اس میں سے، اور پہلے لقمہ حضرت عمر نے لیا کہ تم ایک مسلمان سے گھن کر رہے تو اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ فرمایا حضرت عمر نے کہ اس کا جو کٹا ہوا ہاتھ تھا پہنچے گا، انگلیاں وہ جنت میں داخل ہو چکی ہیں، تو کیا باقی حصہ جہنم میں جائے گا؟ مایا اللہ سے اس کے جسم کو جنت میں داخل کر رہے اور تم جو ہے اس کے جسم سے نفرت کر رہے۔ مسلمان کو مسلمان کا قرب سکھلایا تھا، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ رہنے کا کے طریقے بتلائے تھے تاکہ تمہاری آپس کی اجتماعیت ہو۔ ہاں ساتھی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، جی ہاں